الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قرآن شریف کی جس آیت مقدسہ کو میں نے پڑھنے کا یا تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہا ہے لوگوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کھاؤ اور پیو میری دی ہوئی چیزوں کو، مگر روئے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حلال رزق اور حلال چیزیں جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اسے پیو، مگر روئے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ ایسا ہے کہ آپ میرے طرف دیکھیے نا، آپ میرے طرف دیکھیے، اور جب بندہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے تو وہ سب سے سو جاتا ہے۔ کہ اپنے رب سے لو لگائیے اور ادھر کی بات دیکھیے، آواز ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہم لوگ سن لیں گے بس۔ تو آج کا جو دور ہے، جو حالات ہے، تو عموماً لوگ جو ہے وہ نعت شریف سننا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ، اور نعت شریف پڑھنے والوں کو دو فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ تو تب ملے گا جب وہ مرے گا، لیکن دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو مست ہو کے آدمی نوٹ دیتا ہے۔ یہ بھی بات ہے نا؟ لیکن ایک بات ہے میرے دوست، دینا نبی کی سنت ہے اور لینا صحابی کی سنت ہے۔ تو اگر ہم نعت پاک پڑھیں تو کیا آپ لوگ سنیے گا؟ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ سنیے گا۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آج نعت پاک پڑھیں جی، اس نے کہ ہاں، لیکن ایک بات ہے، نعت شریف تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم ترنم میں پڑھیں۔ نعت شریف ہم بھی سنا رہے ہیں، لیکن وہ نعت شریف جس کو لکھنے والا ایسا لکھا ہو کہ لکھا ہو بریلی میں اور دیکھ رہا ہو گنبد خضرا۔ کیونکہ اللہ کے ولی کا عرس ہے، اس لیے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ نہیں مزہ آیا نا؟ سبحان اللہ بولتے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور پہلے ولی کا مقام دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور شعر سنیے کہ اس میں ایک شعر آ رہا ہے، آئیے نعت کا شعر۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان اور خان میں فرق ہے۔ ہے واو الف نون، خان۔ خان کا مطلب ہوتا ہے کھانا،
اور خان جب بولیں گے تو خان صاحب میرے ماموں بیٹھے، خان کا مطلب کیوں اس میں آ جائے؟ خان دو مصرع ہے اور ایک جملہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، یہ چونکہ یہ نعت کے اشعار ہے، وہ ہے نا کہ اللہ موتی و انا قاسم، رب دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زمین خان، زمین خان، آسمان خان، زمین خان، آسمان خان، زمانہ مہمان۔ ارے بھائی جو آئے ہیں سب مہمان ہی تو ہیں، کل جو تقسیم تبرکات ہوگا۔ زمین خان، آسمان خان، زمانہ مہمان۔ صاحب خانہ لقب ہے کس کا؟ تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب ہے کس کا؟ تیرا۔ اور ساری دنیا کرتی ہے خانہ کعبہ کا طواف، ساری دنیا کرتی ہے خانہ کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور یہ شعر بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نعت کے اشعار ہیں، لیکن خادم طرف سے احمد حبیبی کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سک، سک فارسی کا مصرع ہے، سک مانے کتا ہوتا ہے، تجھ سے در، در سے سک، تجھ سے در، در سے سک، سگ سے ہے رشتہ میرا، سگ سے ہے رشتہ میرا، اور اس در کے جو نشانی ہوتے وہ نہیں مٹائے گئے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اشعار تو بے شمار ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کے بارے میں سب سے عظیم بات اس نے یہ کہہ دی کہ جو کوئی تم کو چھیڑے اس سے میری جنگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، بغیر حکمت کے اس کی کوئی بات خالی نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو حکمتیں ہیں اسی حکمت کو آپ دیکھیے، اور چند باتیں جو آنے والے آیت کریمہ سے نکل کے آ رہی ہے اسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھیے۔ ایک تذکرہ ہے محمود غزنوی کا، تو انہوں نے گنا کی کھیتی کبھی نہیں دیکھی تھی، گنا کی کھیتی نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ عصر کے بعد نکلے اور ایک کھیت میں دیکھا لمبا لمبا ڈنڈا، تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گنا ہے، تو اس کو کام کیا آتا ہے؟ کہا اس کے رس چوبے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کسان سے ایک گنا مانگ کر لایا، اور لانے کے بعد اس کو چوبھا تو اس میں رس نکلے اور بہت میٹھے نکلے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا
کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی کھیتی ہے اور اب تک ہم نے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اب تک ہم نے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا, اور اگر ٹیکس لگاتے ہیں تو بڑی اچھی ایک آمدنی ہوگی, خزانہ بڑھے گا حکومت کا. اتنا سوچنے کے بعد جب انہوں نے ایک گنا کھایا تو ایک کھانے کی اور خواہش, تو انہوں نے دوسرا گنا مانگا, اسی کھیت کا, اسی کے بغل کا, اور جب کھایا تو اس گنے میں رس تو نکلا مگر ایک دم پھیکا. تو انہوں نے اس کسان کو بلایا, توجہ دیجیے مسلمان ہو, توجہ دیجیے. کسان کو بلا کے کہا کہ ایک ہی گنا, ایک ہی کھیت اور ایک ہی کسان اور ایک ہی کھیت کے بغل کا ڈبل دوسرا گنا, پہلا والا جو میں نے کھایا وہ تو بہت میٹھا تھا ماشاءاللہ, لیکن دوسرا جب میں نے کھایا تو رس تو نکلا لیکن مٹھاس ختم ہو گئی. کسان کا جواب سنو. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے. کسان نے جواب دیا کہ حضور گنے کا رس تو نکلا, اس کی مٹھاس اس لیے ختم ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے, جو وزیر ہے, اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. توجہ دو, اس کی نیت خراب ہو گئی, اسی لیے اللہ نے اس میں سے مٹھاس ختم کر دیا. وہ کسان نہیں پہچانتا تھا کہ یہی بادشاہ ہے. انہوں نے اپنے دل سے وہ بات نکال دی, نہیں بھائی غریب آدمی کا کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور یہ صرف دل سے میرا وعدہ ہے. تو کہا کہ تیسرا گنا لاؤ. اب تیسرا کھایا تو اس میں مٹھاس واپس آ گئی. جب حاکم کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی برکتیں ختم کر دیتا ہے. جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک بات میں حکمت ہے, اور جب ہر حکمت کو آپ سمجھیں گے, دو چیزیں ہیں. مومن جھکنا جانتا ہے, منافق اکڑنا جانتا ہے. جو جھکتا ہے اس کو ولایت ملتی ہے, جو اکڑتا ہے وہ منافق. اسی لیے رب کی بارگاہ میں جھکو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اگر میرے سمجھ میں آ جائے پہلے, تب تو وہ قدرت ہی نہیں. قدرت تو تب سمجھ میں آتی ہے بات جب سامنے آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہے, کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, کھاؤ اور پیو میری دی ہوئی حلال چیزوں کو, مگر خبردار اس زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ. یعنی فساد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ رزق تو میرا کھاتے ہو, مشروب تو ہمارا پیتے ہو, مگر میرا حکم یہ مانو کہ تم فساد نہ کرو, لڑو نہ, جھگڑا نہ کرو, تم کھاؤ اور پیو آرام سے رہو. تو جب ہم فساد کی جڑ دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں کھانے پینے کی. جو آدمی کھانے پہ آتا ہے اور ہر چیز کھانے لگتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کون سا حلال ہے, کہاں تک کھانے کے حدود ہیں, کہاں تک ہم کو کھانا چاہیے, کہاں تک پینے کے حدود ہیں, کہاں تک ہم کو پینا چاہیے. جب آدمی کے اندر سے یہ باتیں نکل جاتی ہے تو وہ پیتا ہے تو فساد کرتا ہے, وہ کھاتا ہے تو فساد کرتا ہے, وہ پہنتا ہے تو فساد کرتا ہے. رزق تو کھایا, لیکن وہ رزق کو کھایا جس کو اللہ نے منع فرمایا. اسی لیے حلال رزق یہ جتنی خلفشار ہیں, یہ سب فقط اس لیے کہ ہم کھاتے تو ضرور ہیں لیکن سوچتے نہیں کھانا کیسا, سوچتے ضرور نہیں کہ پینا کیسا. ایک حدود اللہ نے بنایا کھانے اور پینے کا, اور اس حدود کے اندر, اس دائرے میں اگر ہم اور آپ رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ کامیابیاں ضرور ہمارے قدموں کو چومے گی. نہ چومے ایسی بات نہیں. اب آپ آئیے اللہ کے ولیوں کو رکھ دیں اور جلدی سے جا کے بیٹھ جائیں. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیے اور آپ دیکھیے
کھانے اور پینے کے حدود۔ میں زیادہ دور تک آپ کو نہیں لے جاؤں گا، میں انہیں اللہ کے ولیوں سے چند باتیں آپ تک پیش کروں گا کہ آپ، اور بالکل ایک دم یہ نہیں کہ خالص اردو زبان میں، خالص عربی زبان میں، آپ کی زبان میں، جس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ میں اس کو بیکار سمجھتا ہوں کہ ولایتی آدمی دیسی آدمی اور ولایتی بولی بولے، یہ میں بیکار سمجھتا ہوں کہ اتنا گہریلا پن لا دو کہ آدمی سمجھ میں نہیں کرے، خالی بولے سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے کہا۔ ارے مجھے مجھے کیا سمجھے گا، ہم نے کچھ پڑھا ہے کیا جو سمجھیں گے، حضرت نے سمجھائی نہیں صحیح۔ تو ایک دم خالص زبان میں کہ آپ سمجھ جاؤ کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ جی، یہاں ہم کو اپنا فن نہیں دکھانا ہے کہ ہم وہ فن دکھلائیں گے، وہ الفاظ لائیں گے کہ لوگ وہ الفاظ کو ڈھونڈیں، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب ہم وہ سارے الفاظ کو بولیں گے۔ اتنا ہلکا پھلکی بات، ہلکا پھلکا الفاظ کہ آپ سمجھ جاؤ کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تو کہا ہے کہ اے موسیٰ میرے اور بھی بہت سارے بندے ہیں جس کو میں نے بہت سارے کام پہ لگایا، اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کام ہمارے لگائے ہوئے کو کرتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے سے ملاقات کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے سے ملاقات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی ملاقات، تم دریا کے کنارے تھے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تیرا بندہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ روٹی بناؤ اور مچھلی بناؤ، اور مچھلی کو تل کے روٹی اور مچھلی کو اندر رکھ لو، اور دریا کے کنارے کنارے چلو، جہاں یہ مچھلیاں تمہاری جھولے کے اندر زندہ ہو جائے وہی میرا وہ نیک بندہ ملاقات ہے۔ سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا کے کچھ دور جب گئے تو پتا چلا کہ ہاں مچھلی تو اس جھولے میں زندہ ہو گئی، لیکن کہاں زندہ ہوئی یہ تو ہم نے توجہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر سے زیادہ کون عقل رکھے گا میاں؟ اتنا عقل رکھنے والا آج پوری دنیا کا ویگیانک ختم ہو گیا کہ 4 مہینے میں کوئی شفا والی دوا نہیں نکال پایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوا سے اگر ہم شفا اٹھا لے تو آدمی مر جائے گا۔ دوا کیا ہے؟ رب شفا دیتا ہے، اس دوا میں رب نے شفا دیا تو آدمی زندہ رہا، اور جس دن شفا اٹھا لیا وہ آدمی مر گیا۔ تو جلاتا وہ ہے، مارتا وہ ہے، اور اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اس لیے حکمت سے سمجھو۔ جس دن وہ چاہے گا کہ اب ختم، تو اس دن کسی ویگیانک کو ایسا اس ذہن میں دے گا کہ اس میں شفا پیدا ہوگی، ورنہ ابھی شفا کی بات نہیں۔ جی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوئی، ہمیں تو نہیں پتا چلا، تو وہ پیچھے چلے کہ جہاں سے زندہ ہوئی ہوگی وہاں ایک قدم آگے بڑھیں گے تو وہ مر جائے گی، پیچھے چلیں تو ایک قدم آگے بڑھے تو مر گئی، اور ایک قدم آگے آئے تو وہ زندہ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہو گئے، تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کا کام دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے چند نیک لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ کام کرتے رہتے ہیں میرے حکم سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے جب آپ سارا کام کریں گے تو نیک کام کریں گے، تو آپ ہم کو کچھ کام دکھائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کام تو آپ ہمارا ضرور دیکھیں گے، لیکن میرے کام سے آپ مطمئن نہیں ہیں، اب میرے کام کو آپ ٹوک دیں گے، ہمارا کام دیکھ کر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوئے گا، آپ ٹوک دیجئے گا، اور ٹوک دیجئے گا تو ہم کو برا لگ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں ٹوکوں گا نہیں، چلیے۔ تو دریا کے اس پار لوگ کھڑے تھے، خوبصورت کشتی آئی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ دیا، وہ سامنے آیا اور دونوں آدمی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب جب کشتی بیچ میں چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پٹڑا اکھاڑ دیا،
کشتی والے کو پیسہ دیا تو پیسہ بھی نہیں دیا. تو جب آپ پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا. تو ہم نے کہا تھا نا کہ میرے کام سے آپ مطمئن نہیں ہوئیے گا. کہا بیچارہ کو ہم لوگ پیسہ دیے تو پیسہ بھی نہیں دیا, اور آپ نے اس کا ایک کشتی کا ایک ٹکڑا اکھاڑ دیا, پٹرا اکھاڑ دیا. بتائیے تو اس میں پانی بھر جائے گا, غریب آدمی یہ کیسے چلائے گا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام, جب ایک کام سے آپ ہمارے مطمئن نہیں ہوئے تو اور کیا کام دیکھیے گا؟ واپس ہو لیجیے, ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک دو کام اور آپ کا دیکھ لوں ذرا, بتائیے. تو چلیے, لیکن ٹوکیے گا مت. کہا نہیں ٹوکے گا. تو اب یہاں سے نکلے تھے ایک گاؤں میں, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے. گاؤں والوں کے پاس جب گئے تو اس کو کہا کہ بھائی میں تمہارا مہمان ہوں, تم لوگ ہم کو ایک ٹائم کا کھانا کھلاؤ. مگر گاؤں کا کوئی آدمی ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا. جب یہ لوگ گاؤں سے نکلنے لگے اس بستی سے, تو ایک مٹی کی دیوار تھی جو ڈھک گئی تھی. عنقریب ہوا چلتی یا بارش ہوتی تو وہ گر جاتی. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا رکو. اس دیوار کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ نے کہا کیا, گاؤں والوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیسا ستیلا پن کا سلوک کیا, ایک وقت کا کھانا نہیں دیا اور آپ نے اس کی دیوار سیدھی کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارا کام دیکھ کے پسند نہیں کریں گے, اچھا آپ سبھی پیچھا چھڑا لیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں, ایک ایک کام اور دکھلا دیجیے, اس کے بعد میں خود چلا جاؤں گا. تو ایک بستی سے آپ دوسرے گاؤں میں گئے. اب جب دوسرے گاؤں میں گئے تو لوگوں سے کہا کہ بھائی میں تمہارا مہمان ہوں, ان کو کھانا کھلا دوں. تو ایک عورت بہت نیک اور پارسا, اس نے کہا کہ ہاں ضرور آئیے. انہوں نے دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد کھانا لگایا, دونوں آدمی کھائیں. اور کھا کے جب نکلے تو اسی عورت کا بڑا خوبصورت بچہ میدان میں کھیل رہا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے, اس کو اٹھایا, اٹھا کے پٹک دیا اور وہ مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں رہا گیا؟ ان کا کہ بڑا, یہ تو اس سے بھی خطرناک کام آپ نے کیا. ایک تو اس عورت نے ہم لوگوں کو کھلایا, کسی نے پوچھا نہیں, اور جس کا کھایا اسی کا آپ نے نقصان. آپ نے اس کے بچے کو اٹھا کے پٹک دیا, وہ بچہ مر گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام, میں کہتا تھا نا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے, سمجھ نہیں پائیں گے, تو اب بہتر ہے کہ یہاں سے آپ پیچھا چھوڑا لیں اور چلے جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن جاتے جاتے ان تینوں کام کے بارے میں تو بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کم از کم اس کے کوئی بات تو ہوں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتاؤں گا. سنیے, ہم لوگ جس کشتی پہ پار ہوئے وہ کشتی والا نے ہم لوگوں سے پیسہ نہیں لیا, بڑی خوبصورت اور نئی کشتی. ہم نے اس کا تختہ اکھیڑ دیا. جانتے ہیں کہ اس پار میں راجہ کا سپاہی بیٹھا ہوا تھا اس انتظار میں کہ جو بھی نئی کشتی آئے گی اس کو راجہ اپنے قبضے میں لے لے گا. تو اس کی کشتی اچھی تھی, اس کی نیت خراب تھی, وہ لے لیتا. لیکن جب دیکھا کہ پٹڑا اکھڑا ہوا ہے اور اس سے پانی گھس رہا ہے تو اس نے چھوڑ دیا. اب وہ کیا کرے گا کہ کنارے لا کے پٹڑا کو ٹھکا لے گا اور روزی روٹی حلال جب وہ کما رہا ہے وہ کماتا رہے گا. اگر اس کی یہ کشتی چھینا جاتی تو کیا ہوتا؟ غریب آدمی تھا, لاتا کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ بات بتائیے کہ جس بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا اس کی دیوار آپ نے سیدھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں, جو دیوار چھپی ہوئی تھی گر جاتی, اس میں 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی, نہ اس کے ماں ہے نہ باپ ہے, لیکن ماں باپ مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر گئے اپنے بچے کے لیے. تو دیوار گر جاتی تو گاؤں والا خزانہ لوٹ لیتا. تو ہم نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ یتیم کا مال بچا رہے, اور جب وہ ہوش و حواس میں آ جائے گا, سن بلوغ کو پہنچ جائے گا, تو میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کو جا کے بتا دوں گا کہ بھائی یہاں تمہارے باپ نے خزانہ چھوڑا ہے, تم خزانہ نکالو.
تیسری بات حکمت کی بات بتا رہا ہوں، سنیے کہ اللہ کی حکمت اس کھوپڑی میں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اب وہ بھی منافق کو سمجھ میں آ جائے، مومن تو سمجھتا ہی نہیں جی۔ اس کھوپڑی میں رب کی قدرت سمجھو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت مجھے کھانا کھلائی، قابل مبارکباد ہے، کسی نے نہیں پوچھا، اس عورت نے کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد میں نے اس کے بچے کو اٹھا کے پٹک دیا، وہ مر گیا۔ جانتے کیوں؟ اس کی ماں مومنہ ہے، آپ کے اوپر ایمان لائی ہے اور اللہ رسول سے وہ محبت کرتی ہے، لیکن اس کے بچے کے پیشانی پہ کافر لکھا ہے، تو بڑا ہوگا تو وہ کفر میں مبتلا ہوگا، اور اس کی ماں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو اپنی ماں کا ایمان بھی وہ چھین لیتا، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا اور دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مومن اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن اولاد دے دے۔ اب یہ صاحب حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھتے جائیے کس کس حکمت سے، اور اس کی حکمت سمجھ میں ضرور آتی ہے، لیکن جب تمہارے وقت گزر جاتے ہیں تب آدمی ہر بات پہ کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہماری نہیں سن رہا ہے۔ اچھا کیوں سنے گا؟ کیوں سنے گا؟ ایک تو فیصلہ آنے میں جب 70 برس لگ جائے وہ تو رب حکم الحاکمین ہے جی، وہ تو حکم الحاکمین ہے میرے بھائی، تو اس حکم الحاکمین بھی سنتا ہے، لیکن اس کی حکمتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور حکمت تب سمجھ میں آتی ہے جب بات سر سے گزر جاتی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے نیک بندوں کو اسی لیے رکھا ہے کہ یہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا کام تو کرتے ہیں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، یہ تو ان کا کوئی کام ہی ہم کو پسند نہیں پڑتا، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ ہماری نگاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام صحیح ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں، اور حکمت کی بات ہے۔ اور وہ حکمت تب سمجھ میں آتی ہے بات جب وہ وقت گزر جاتا ہے، آدمی کو اوپر سے وہ وقت ٹل جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے جو کیا واقعی اچھا کیا اور یہ بہتر ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حکمت کی باتیں اور اللہ کے ولیوں کی باتیں آ رہی ہے سامنے، اور سناتا جاؤں گا، لیکن توجہ کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ اٹھا پٹک اور لچھیدار باتوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اپنی باتوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھیے اور ہمیشہ مومن بن کے زندگی گزاریے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہے، اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ انسانیت کے سب سے بڑا مذہب ان کے یہاں دیکھو سفیان نظام کے یہاں کیا ہے، ان کے یہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے، اور جب ان کے یہاں کسی کا مذہب پوچھا جانے لگے تو سمجھ لو کہ اب صوفیت بھی ختم جی، اب سنت بھی ختم، اس لیے کہ یہ وہ برادری ہے جہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ تو انسانیت ہی جتنے بھی لوگ رہنما ٹائپ کے گزرے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کے یہاں انسانیت دیکھی، اور انسانیت ہی وہ چیز ہے کہ ان سے لوگوں کو قریب کیا، اور جب قریب کیا انسانیت کیا تو وہ انسانیت یہ صوفیزم سن یہ ساری چیز ہو کر جب سامنے آئی تو لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ یہی اصل چیز ہے کہ آدمی کو انسان ہونا چاہیے، اور اگر انسان ہو کہ انسانیت نہیں ہے تو پھر اس کو انسان کہنا بھی بیکار ہے۔ اسی لیے انسانیت پیدا کرتا، اور انسانیت یہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی کے مذہب کی بنیاد پہ ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کریں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے کے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو دیکھتے تو اس کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ دسترخوان پہ آؤ اور ساتھ میں کھانا کھا لو، بغیر کسی